گے کہ ان ساری چیزوں کی کموڈٹیز میں پچھلے 40 سال میں ان کی قیمتیں انٹرنیشنلی سب سے زیادہ بڑھی ہیں. تو یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے. دوسرا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو کسان اگاتا ہے اپنی پیداوار ہوتی ہے اور اس کے اندر اور جو ریٹیل میں بہت بڑا فرق ہے. اور اس کے لیے بھی اب ہم نے ایک نئی سسٹم لے کے آئے ہیں اور یہ چائنیز کرتے ہیں اب یہ کہ انہوں نے ورچوئل مارکیٹس بنا دیے ہیں کہ جو کسان کو ڈائریکٹلی ریٹیلر کے ساتھ انہوں نے کنیکٹ کر دیا ہے. تو بیچ میں اتنا زیادہ پروفٹ مارجن رہی ہے اب تک تاکہ جو بیچارہ کسان کو پیسے بھی پورے نہیں ملتے اور ادھر دوسری طرف جو کہ شہر میں اور جو چیزیں خریدتے ہیں وہ بہت زیادہ اس کے اندر پروفٹ 300 400 500% پروفٹ مارجن ہے. تو اس کے لیے بھی اب ہم یہ جو بیچ میں گیپ ہے یہ اس کے لیے پورا پلان کر رہے ہیں. یہ ہمارا اصل مسئلہ جو رہا ہے ابھی بھی ہے مہنگائی کا. اس کے لیے ایک بڑا زبردست پروگرام آ رہا ہے. وہ آپ کو ایک احساس پروگرام میں ثانیہ نشتر نے پورا 90% سارا ڈیٹا پاکستان کا اکٹھا کر لیا ہے. تو ہم ڈائریکٹلی نیچے 46% لوگ جو نچلا طبقہ ہے اس کو آپ ڈائریکٹ سبسڈی دیا کریں گے. یہ ایک بالکل ایک ریولوشنری چیز ہے. اور وہ آپ کو باقی تو شوکت طری نے بتا ہی دیا کہ جو ہماری ایک 4 ملین ہاؤس ہولڈس کو جو غریب ہاؤس ہولڈز ہیں ان کے لیے ہم ایک گھر کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں. یہ بھی ریولوشن ہے انشاءاللہ. یہ آپ دیکھیں گے انفولڈ ہوتے ہوئے. تو میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو مشکل وقت تھا میں آپ کو پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ وہ اب ہمارے پیچھے رہ گیا. آگے اب آپ کو امپروومنٹس اور ریفارمز نظر آتی رہیں گی. کیونکہ جب ریفارمز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریفارمز کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چینج لے کے آتے ہیں تو کوئی لوگ جو کہ ایک سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ ریزسٹ کرتے ہیں. تو وہ ہر قسم کی ریفارم کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں جس کو ہم مافیاز کہتے ہیں. مافیاز وہ ہوتے ہیں جو ایک سسٹم کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں کرپٹ سسٹم سے. تو وہ اس کو اپنی پریولیجز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ساری کوشش کرتے ہیں. تو جب آپ کے پاس ایک اسٹرانگ گورنمنٹ نہیں ہوتی وہ اس کے لیے ریفارمز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہر جگہ ریزسٹنس ملتی ہے. ابھی ایک MTI ریفارمز آئی ہاسپٹلس کی. اب یہ گورنمنٹ ہاسپٹل ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے جب تک یہ ریفارم نہیں ہم کرتے. وہ کیوں؟ وہ سمپل میں ذرا آپ کو صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس طرح کے پرابلمز آ گئے. اب ہمیں 3 سال میں 2 مہینے کم رہ گئے ہیں. کوشش کرتے رہے ہیں MTI ریفارمز کرنے کے لیے یعنی ہاسپٹل ریفارمز کے لیے. لیکن اتنی ریزسٹنس ہے اس کے اوپر. اور یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹل کو وہ مینجمنٹ سسٹم مل جائے جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہے. یعنی سزا اور جزا ہو جائے جو کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں. کیوں پرائیویٹ ہاسپٹل بہتر علاج کرتا ہے؟ وہاں اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کو پروموشن ملتی ہے. جو نہیں کرتا اس کو نکال دیتے ہیں. گورنمنٹ ہاسپٹل میں یہ نہیں ہے. اس لیے جو گورنمنٹ ہاسپٹلس کا سارا سسٹم بیٹھ گیا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے مینجمنٹ سسٹم چینج کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا بھی سزا اور جزا کا سسٹم ہو جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں. اب 3 سال میں 2 مہینے کم ہے. ابھی تک ہم لگے ہوئے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اتنی ریزسٹنس ہے اس کے لیے. اور پھر یہ جو PMC انہوں نے نکالا ہے کہ جو میڈیکل کالجز ہیں ان کی سٹینڈرڈ ٹھیک کی جائے. میڈیکل کالجز کے اندر اگر آپ ڈاکٹرز کو صحیح معنی میں ٹرین اور ان کی سٹینڈرڈ نہیں ہوگی تو سوچیں کہ ڈاکٹرز لوگوں کی زندگی موت کے فیصلے کرتے ہیں. لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں 3-4 سال پہلے جو کارڈیولوجی کی انسٹیٹیوٹ تھی جو ہارٹ کی انسٹیٹیوٹ تھی اس کی مورٹیلٹی ریٹ یعنی 100 اگر مریض جاتے تھے 24 مر جاتے تھے. تو اس کے اوپر وہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل نے اس کو نکالا. ان کا MTI ان کا بورڈ آف گورننس تھا انہوں نے اس کو نکالا. وہ جا کے اسٹے آرڈر لے آیا. اب خود سوچ لیں کہ کیسا وہ کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ کا ڈاکٹر ہوگا جو 24 مریض مر جاتے ہیں 100 میں سے. اس لیے اس کی ریفارمز چاہیے کیونکہ غریب آدمی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں وہ بیچارے ان کی سنتا کوئی نہیں ہے. اور اس ریفارمز کے لیے اتنی مشکل پڑ رہی ہے. وہ جو PMC آرڈیننس بھی تھا اس کو بھی چینج کر کے ہاسپٹلز کی میڈیکل کالجز کی سٹینڈرڈائزیشن کیونکہ وہاں بڑے
2 नंबर मेडिकल कॉलेजेस बने हुए हैं जो डिग्रीज देते हैं, जिससे हमारी, आपको पता है, बाहर डॉक्टर्स की वो अब मानते नहीं हैं। कई जगह पे हमारी, पता नहीं, सऊदी अरेबिया में 5000 डॉक्टर्स को उन्होंने काम की डिग्री नहीं मानते। तो इसलिए कोशिश की जा रही है, उसको रेजिस्टेंस मिल रही है मेडिकल कॉलेज। मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूं कि किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। और ये जब आप रिफॉर्म करने जाते हैं, या तो एक ही सिस्टम चलाते जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप रिफॉर्म करेंगे, रिफॉर्म्स के लिए एक मजबूत गवर्नमेंट की जरूरत है। और मुझे खुशी ये है कि जो हमारा सबसे बड़ा हमारे अगेंस्ट शुरू से उन्होंने कहा नाहल गवर्नमेंट है और इसको समझ नहीं है और इनको कुछ नहीं है। गवर्नमेंट की इस वक्त इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, अगर आप इवेल्युएट करें सारी दुनिया के अंदर मुल्कों में जो कि कोरोना के सिचुएशन से गुजरी हैं, उनकी कंपैरिजन करें, आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से है जो कोरोना के बावजूद जिसने 4% ग्रोथ रेट, और बड़े मुश्किल वक्त में 4% जिसकी आज ग्रोथ रेट है। तो मैं आपका फिर से आज आपको खुशामदीद कहता हूं यहाँ, और आपका ये जो 3 साल में 2 महीने रह गए हैं, इसमें जो भी आपने हर सिचुएशन में, मुश्किल वक्त में, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, हर जगह जब आप सारे आप खड़े हुए हैं, आप सबका भी शुक्रिया करता हूं। और अपने एलाइज का, खास तौर पे मैं अपने एलाइज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हर मुश्किल वक्त पे आप हमारे साथ खड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का अरकान असम्बली के एजाज़ में इशाइये से खिताब आपने देखा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती इदारों में इस्लाहात के लिए हम मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।